الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يتقي ويصبر والله لا يضيع أجر المحسنين. صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، خالق ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ انہ من یتقی و یصبر واللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے نیک اعمال انجام دینے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ اور اس آیت واقعی ہدایہ کے ذیل میں چند آیت مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور ماشاءاللہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے یہ تقریب انتہائی مفید ہوگی اگر وہ اس آیت کریمہ کے مطالب پر غور کریں، فکر کریں اور اس تقریر کو سنیں سمجھیں، کیونکہ منبر حسینی اور مجلس حسینی در حقیقت درسگاہ، اور یہ جو نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے یہ کسی بھی ملت، کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب کو نصیب نہیں۔ کون سی ایسی دنیا میں درسگاہ ہے، کون سی ایسی محفل ہے جس میں ہر روز، ہر لہجہ، سال کے 12 مہینے، ہر دن قال اللہ، قال الصادق، قال الباقر کی صدائیں گونجتی ہیں، جس کے بعد ہدایت کا یہ نظام ہے، جتنا بہترین نظام تشیع کو جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ مجلس جناب زینب کی بنا کرتا ہے، یہ درسگاہ حسینی جناب زینب کا قائم کرتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں آج ہمارا ایمان باقی ہے، حسینیت باقی ہے۔ ایک مرحلہ ہدایت کا امام حسین کے ذمہ تھا جو آپ کی شہادت کے بعد ختم ہوا، اور دوسرا مرحلہ حسینیت کی ترویج اور حسینیت کی بقا کا مرحلہ تھا جسے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبوں سے سر کیا۔ اسی لیے اس روح عزاداری کو باقی رکھنا اور منبر حسینی کی اس افادیت کو، اس فائدے کو باقی رکھنا، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ ان مجالس کو مفید بنانا اور اسے ہدایت کا ذریعہ بنانا اور اسے ہر روز آنے والی نسل تک انسانی اقدار، ہیومن ویلیوز کو پہنچانا اور انہیں بہتر بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی، انسانی صفات میں ایک صفت، صفت صبر، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں صبر کرتے ہیں۔ صبر ایک ایسی صفت ہے
کہ اس کا خصوصیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ واللہ لا یضیع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین، نیک اعمال کرنے والوں کے اجر کو۔ اب یہ نیک اعمال کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ وہ ہیں من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر اختیار کرتے ہیں۔ تو جو صبر کا اختیار کرتے ہیں اللہ کے نزدیک میں وہ لوگ نیک ہیں۔ بس جو چیز اللہ کے نزدیک نیک ہو، جو چیز اللہ کے نزدیک بہتر ہو، کیا ہم اور آپ اسے اپنانا نہیں چاہیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انسان اس دنیا میں جتنی بھی زحمتیں اٹھاتا ہے، جتنے بھی کام انجام دیتا ہے، جتنے بھی اعمال انجام دیتا ہے، جتنی بھی عبادتیں بجا لاتا ہے، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم محبوب بن جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں چاہنے لگے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی کمال ہے اور ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، کمال کے مرحلے پر پہنچنا چاہتا ہے۔ بعض لوگ علم کو کمال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ علم حاصل ہو گیا تو میں کامل ہو گیا۔ کوئی سمجھتا ہے دولت اگر حاصل ہو گئی تو میں کامل ہو گیا، کوئی سمجھتا ہے قدرت حاصل ہو گئی تو میں کامل ہو گیا، کوئی سمجھتا ہے نسل اگر میری بڑھ گئی تو میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن حقیقی کامیابی وہ ہے کہ جسے اللہ مل جائے، جو اللہ کی مرضی کو حاصل کر لے، اس لیے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ کی عطا کرتا ہے، جسے اللہ مل جائے اسے پھر کسی اور چیز کی کیا ضرورت۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الہی من وجدک ما فقدک ومن فقدک ما وجدک، خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اگر اللہ کو پا لیا تو گویا سب کچھ پا لیا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، کبھی ادھر سے آواز آئے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں کن افراد کو چاہتا ہوں۔ کہیں پر یہ کہہ رہا ہے ہماری جان قربان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کہ پروردگار عالم اپنے بنائے ہوئے انسان کہ جس کو اس نے نعمت وجود بخشا، جس نے اسے ہدایت دی، جس نے اسے عقل دی، جس نے اسے نعمتوں سے نوازا، ہر پل ہر لہجہ ہم اس کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کے اوپر احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، مگر اس کے باوجود پروردگار عالم اپنے بندوں کی ایک ایک ادا پر تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، پروردگار عالم توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال انجام دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ گویا پروردگار عالم اپنے بندے کی ایک ایک ادا پر بنتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم اگر یہ کام انجام دو تو میں تمہیں پسند کروں گا۔ انہی میں سے ایک صفت، ایک خوبی جو انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے صفت صبر۔ صبر ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کے اندر موجود ہو وہ انسان کامیاب ہے، اور جس نے اپنی زندگی میں صبر نہیں کیا، بے تابی کی، بے چینی دکھائی، آپے سے باہر ہوا اور اپنے اوپر قابو نہیں رکھا تو وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اس حساب سے اگر ہم صبر کی تعریف کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ صبر یعنی اپنے مقصد کی راہ میں آنے والی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اس کا مطلب ہے صبر۔ صبر یہ نہیں ہے کہ مشکلات جب آئے، مصیبتیں جب آئے، ظلم ہم پر کیا جائے
تو ہم کونا نشین ہو جائیں، کنارے میں بیٹھ جائیں، خاموش ہو جائیں، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں اور اپنی حالت پر فقط روتے رہیں، اس کا نام صبر نہیں ہے، بلکہ صبر ہے مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ اس میں جو سختیاں آئیں گی، اس میں جو تکلیفیں پہنچیں گی، ان تکلیفوں کو دل و جان سے قبول کرنا اس وقت تک جب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں، جب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ تو کامیابی کی سب سے بہترین راہ صبر، چاہے وہ دنیاوی مقاصد ہو، چاہے وہ آخرت کے مقاصد۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، سیاست مدار بننا چاہتے ہیں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں پہنچنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے سختیوں کو نہیں جھیلا اور دن رات اگر محنت نہیں کی، جہاں پیسے کی ضرورت ہے پیسہ خرچ نہیں کیا، جہاں بے وطنی برداشت کرنے کی ضرورت ہے وہاں وطن سے دور نہیں رہے، جہاں پر محنت کی ضرورت ہے وہاں پر محنت نہیں کی، تو آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو جب عام دنیاوی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو صبر کی ضرورت ہے، تو کیا آخرت کی کامیابیاں ایسے ہی مل جائیں گی؟ آخرت کی کامیابیوں کے لیے تو اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے، ہر پل ہر لحظہ اپنے نفس سے لڑنے کی ضرورت ہے، اپنی خواہشات پر غلبہ پانے کی ضرورت ہے، اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ماحول کی ساری خرابیاں اسی بے صبری کا نتیجہ ہے، اسی شہوتوں کے غلبے کا نتیجہ ہے، اسی غضب اور غصے کی طغیانی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے پر قابو پا جائیں، کنٹرول کر سکیں، تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب گناہ کرنے کا راستہ کھلا رہتا ہے اور گناہ آپ کے سامنے مجسم ہو کر آ جاتا ہے اور شہوتوں کا طوفان آپ کو اس گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، موسیقی سننا ہو یا نامحرم عورت کو دیکھنا ہو یا پھر کسی کے مال میں خیانت کرنا ہو، کسی کی زمین کو ضبط کرنا ہو، تو اس صورت میں انسان کے سامنے راستے کھلے ہیں اور وہ چاہے تو ان تمام گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی مومن وہ ہے کہ جب اس کو گناہوں پر قدرت ہوتی ہے وہ اس وقت اللہ کی مرضی کی خاطر اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، رشوت نہیں لیتا، گناہ نہیں کرتا، نامحرم کو نہیں دیکھتا، نماز کو بے عمدن ترک نہیں کرتا، تو حقیقی معنی میں یہ ثابت ہے۔ لیکن جو اپنی خواہشات پر کنٹرول نہ کر سکے، جس کو نماز سے زیادہ اپنی نیند پیاری، جس کو محنت سے زیادہ رشوت پسند، جس کو حلال روٹی سے زیادہ لوگوں کے مال پر نگاہ ہو، اور ایسا شخص ان شارٹ کٹ راستوں سے اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہے، تو ایسا انسان گناہوں کے گرداب میں گرتا چلا جاتا ہے اور کبھی بھی منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو عزیزو، گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ صبر۔ صبر دو جگہ پر لازمی ہے عزیزان گرامی، ایک سبق کا سہارا بھی، دو مقام پر صبر انتہائی درجہ لازمی ہے، ایک ہے شہوت، دوسرا ہے غضب۔ غضب انسان کو انتقام پر ابھارتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ بھی اسی کے مقابل اس کا جواب دینا چاہتے ہیں اور اس راستے سے جواب دینا چاہتے ہیں جو صحیح راستہ نہیں ہے۔ کسی نے معذاللہ ہمیں گالی دی، ہم پلٹ کر گالی دینا چاہتے ہیں، کسی نے ہمیں تماچا مارا، ہم تماچا مارنا چاہتے ہیں، کسی نے ہماری غیبت کی، ہم غیبت کرنا چاہتے ہیں، کسی نے ہماری توہین کی، ہم توہین کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اپنے غصے پر قابو نہ پانا، اپنے غصے پر کنٹرول نہ کرنا اور انتقام کے جذبے کو اپنے اندر پرورش دینا، یہ انسان کو حقیقی راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور اس کو گناہوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جس کی لذت کچھ وقت کی ہوتی ہے مگر اس کی پشیمانی عمر بھر رہتی ہے۔ مثال کے طور پر زنا ایک وقتی لذت ہے، مگر جو شخص زناکار ہوتا ہے
वो उम्र भर अपने इस किए पर पछताता है, शर्मिंदा रहता है। तो अजीजान गिरामी, अगर इन मुसीबतों से बचना है तो सब्र करने की जरूरत है। सब्र ही नजात का रास्ता है, सब्र ही अल्लाह की महबूबियत का जरिया है। और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका न होती तो कभी भी हम इस खूबी को अपने अंदर पैदा न कर पाते, हमें ये पता न चल पाता कि हम किस तरीके से सब्र करें। चुनांचे मौलाए मुत्तकियान अमीर मोमिनान हजरत अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि अस्सब्रु मिनल ईमानी, सब्र ईमान का जुज़ है। और एक जगह ये फरमाते हैं कि अस्सब्रु कर्रासे मिनल जसद, सब्र की मिसाल ऐसी है जैसे एक चेहरे को उसके जिस्म से होती है। अगर जिस्म पर चेहरा ना हो और धड़ हो मगर सर ना हो तो वो जिस्म किसी काम का नहीं है, उससे कोई पहचान नहीं होती है। इसी तरीके से फरमाया कि जिसके पास ईमान, जिसके पास सब्र ना हो उसके पास कोई ईमान नहीं, उसके पास कोई ईमान नहीं है। चुनांचे एक फजीलत का नुक्ता अजीजों यहाँ पर ये है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि अमीरुल मोमिनीन के बारे में फरमाते हैं कि या अली अंत मिन्नी कर्रास मिनल जसद, ऐ अली आपकी मिसाल मुझसे ऐसी है जैसे एक चेहरे को उसके धड़ से होती है। यानी जिस तरीके से धड़ अपने चेहरे के बगैर पहचाना नहीं जाता, मेरी सीरत आपके बगैर पहचानी नहीं जाएगी, मुझको वही पहचानेगा जो आपको पहचाने। तो इसीलिए मौलाए कायनात के बगैर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को दर्ज करना और उनके रास्ते में तो यहीं पर गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। एक अजीब और अहम वाक़या था जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था, जो इस तमाम तकरीर का खुलासा था, निचोड़ था, लेकिन लगता है कि वक्त तमाम हो चुका है। इसीलिए मैं अपनी बात को समेटते हुए अजीजों, सब्र इंसान की नजात का जरिया, सब्र इंसान के ईमान की पहचान का जरिया। और हजरत अली अलैहिस्सलाम के फरमाते हैं कि मैंने खलीफा अव्वल के बाद खलीफा दुगुम के जमाने में सब्र किया। और कैसा सब्र किया? ऐसे सब्र किया कि मेरे आंखों में कांटे और हलक में हड्डी। जिस तरीके से किसी शख्स के गले में हड्डी और आंख में कांटा चुभा होता है, इस तरीके से अमीरुल मोमिनीन ने वो दौर गुजारा है। आपकी तमाम इस्लाम की खिदमत की हुई, आपके तमाम इफ्तिखारात को भुला दिया गया। जिसके सत्ते में लोग मोमिन हुए, जिसकी शमशीर की वजह से इस्लाम की बुनियादें मजबूत हुई, आज उस मौलाए मुत्तकियान को कोना नशीन कर दिया गया और आप पर ताने कसे गए, आपके गले में रस्सी डाली गई, आपको खिलाफत के लिए मजबूर किया गया। अगर मौलाए कायनात चाहते तो वही जवानी थी, वही जोश था, वही तलवार आपके हाथ में थी, आप तलवार उठाते, जंग लड़ते, मगर आपने सब्र किया। मगर सब्र का मतलब ये नहीं था कि आपने सारी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, नहीं, हुकूमत वक्त का साथ देते थे, इस्लाम की हिफाजत करते थे, लेकिन कभी भी अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए आपने मुसलमानों में तलवार नहीं उठाई। इसलिए नहीं उठाई कि कहीं इस्लाम खाना जंगी का शिकार न हो जाए और इस्लाम का पौधा पनपने से पहले बर्बाद न हो जाए। मौलाए कायनात ने वो सख्तियां बर्दाश्त की, वो जहमतें उठाई, तब कहीं जाकर इस्लाम की बुनियादें मजबूत हुई। आज जिस बीवी का तज़किरा है अजीजों, वो बीवी भी उसी बाप की बेटी है जिसने सब्र की इंतहा कर दी। अजीजों, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सब्र का क्या कहना कि इंसान जब गमगीन होता है, मुसीबत आती है तो उसका दिल दुखता है, आंखें अश्कबार होती हैं, वो गिरिया करता है। गिरिया करना बुरा नहीं है, अल्लाह की बारगाह में शिकवा करना बुरी बात है, उसको बुरा भला कहना बुरी बात है। और ये सिफत हमको, ये सीरत हमको जनाब ज़ैनब से मिली
کہ جناب زینب نے اپنے بھائی کی حفاظت کی خاطر وطن کو ترک کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا۔ جب جناب زینب کے سامنے دونوں بیٹوں کے لاشیں آئے تو اس بیوی نے شکوہ نہیں کیا، گریہ نہیں کیا، بلکہ دونوں لاشوں کو سامنے رکھا اور اللہ کا شکر بجا لایا۔ ہماری جانیں قربان، سلام ہو اس بیوی پر جس نے امام کی حفاظت کی خاطر، امام کی ولایت کی حفاظت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے حسین کی خاطر وطن کو چھوڑا، مگر کربلا کے میدان میں آپ کے پاس کیا بچا کہ جس کے لیے آپ اتنا صبر کر رہی ہیں؟ تو عجب نہیں کہ بی بی آواز دے کہ میں اس لیے صبر کر رہی ہوں کہ اس میں میرے پروردگار کی مرضی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، جناب زینب نے کربلا کے میدان میں وہ منظر دیکھا کہ خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے، اور کسی عام انسان کی یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ منظر کو دیکھے اور خدا نہ خواستہ وہ شکوہ اپنی زبان پر نہ لائے۔ جناب زینب ہے، عصر عاشور ہے، طلعہ زینبیہ پر جناب زینب کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتی ہے کہ جناب حسین، امام حسین کے سرہانے کولی کھڑا ہوا ہے اور آپ کے سر مبارک کو کند خنجر سے ذبح کرنا چاہتا ہے، آپ کے گلوئے خشک پر خنجر چلانا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے عمر سعد کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے عمر سعد، میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، چند منظر اور آپ کی زحمت تمام، ایک منظر وہ پیش کرتا ہوں کہ دل روتا ہے اور آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہے۔ وہ منظر اس وقت تھا عزیزو جب کسی کے گھر میں ایک جنازہ اٹھتا ہے تو اس کا گھر ویران ہو جاتا ہے، ایک سناٹا چھا جاتا ہے، لوگ آ کر پرسا دینے لگتے ہیں، 3 دن تک اس کے گھر کھانا پہنچاتے ہیں کہ اس کے تسلی ہو، اس کا غم کچھ کم ہو۔ جب ایک گھر میں میت ہوتی ہے تو ویرانی کا یہ عالم ہوتا ہے۔ ذرا سوچیے عزیزو، جس کے گھر میں 72 جنازے اٹھے ہوں، اس گھر کی ویرانی کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزو، جناب زینب کو اس بات کی امید ہوگی کہ ہاں ممکن ہے یہ مجھے دلاسا نہ دے، لیکن اب یہ کوئی مجھ پر ظلم نہیں کریں گے، یہ کیسے ظلم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے علی اکبر کے سینے پر برچھی چلائی، قاسم کے لاشے کو پامال کیا، عباس کے شانوں کو قطع کر دیا، علی اکبر کے گلے پر تیرے سے شعبہ چلایا کہ اب بھی کوئی ظلم باقی ہے۔ لیکن عزیزو، ان شقی پر، ان اشقیاء پر رحم نہیں آیا اور انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ قیام حسینی کو جلایا گیا، بیویوں کی چادریں چھینی گئی، سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے اور تماچے لگائے گئے۔ بی بی اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ صدا دیتی تھی، واہ عباسا، واہ حسینا، اے بابا، آپ کے بعد مصیبتوں کی انتہا ہو گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آخری منظر عزیزو، ایک منظر جناب زینب نے وہ دیکھا کہ بیوی کا دل تڑپ گیا اور تڑپ کر مرثیہ بیوی نے پڑھا۔ کیا دیکھتی ہے کہ سب کے لاشیں تو اٹھا لیے گئے، دفن کر دیے گئے، مگر زہرا کا ماجایا، زہرا کا لال حسین کربلا کی تپتی زمین پر بے گورو کفن پڑا ہوا ہے۔ عمر صاحب نے آواز لگائی، کون ہے جو حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے؟ بس یہ سننا تھا کہ 10 گھڑسوار جمع ہوئے، گھوڑوں کی نال بندی ہوئی۔ ایک مرتبہ جب گھوڑے دوڑائے گئے تو زینب سر و سینہ پیٹتی رہی، مدینے کا رخ کیا، رک کر کے یہ کہا کہ یا نانا جان، آپ پر صلی علیہ ملیکۃ السماء، ھذا حسین مرمل بالدماء ومقطع العادہ۔ اے نانا جان، آپ کے بعد
آپ پر ملائکہ نے نماز پڑھی، لیکن آئیے کربلا کی زمین پر دیکھیے آپ کا نواسا حسین کربلا کی تپتی زمین پر پڑا ہوا ہے، خون آنکھوں خون میں غلطا ہے، آزائے بدن پارا پارا ہے، بیوی مصائب کو پڑھتے ہوئے آج اس دنیا سے گزر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَلِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ